خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جہاں ایک اکیلی آواز ایک پوری سلطنت کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ یہ داستان ہے ایک ایسے نبی کے جس نے ایک جھوٹے خدا کی پوجا کو چیلنج کیا، اور یہ حق پر ڈٹے رہنے کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف کوئی پرانا تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہمت اور ایمان کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کوئی ایک شخص بھی سچائی پر کھڑا ہو جائے تو وہ پورے معاشرے کے بہاؤ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو اس سارے قصے کی جڑ کیا تھی؟ وہ تھا یہ بت، بال۔ یہ وہ جھوٹا معبود تھا جس کے پیچھے لگ کر لوگوں نے اپنے اصلی خالق کو بھلا دیا تھا، اور یہی وہ گمراہی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے ایک نبی کا آنا ضروری ہو گیا تھا۔ چلیں ذرا اس زمانے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات تھے کیسے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، ایک ایسا وقت جب لوگ سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے اور ایک نئی گمراہی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ ایک بت کو پوج رہے تھے، نہیں، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ لوگ اللہ کے قوانین کو، اس کے احکامات کو پوری طرح سے چھوڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں سے روحانیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی وہ تاریک ماحول تھا جس میں روشنی کی ایک کرن کی ضرورت تھی۔ اور پھر اسی گمراہی کے اندھیروں میں اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، جنہیں کچھ روایات میں ایلیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی واضح مقصد کے ساتھ آئے تھے۔ دیکھیں، ان کا پیغام کوئی لمبی چوڑی فلسفے کی کتاب نہیں تھا، بالکل سیدھا، صاف اور دل پر لگنے والا پیغام تھا۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جو براہ راست لوگوں کے عقیدوں اور ان کے کاموں کو چیلنج کر رہی تھی، ایک ایسی پکار جسے نظر انداز کرنا بالکل ناممکن تھا۔ یہی وہ الفاظ تھے، یہی وہ سوال تھا جو حضرت الیاس نے اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ اس ایک سوال میں توحید کا سارا خلاصہ موجود ہے، یعنی انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک سیدھا سا انتخاب رکھ دیا۔ ایک طرف ایک بے جان بت ہے اور دوسری طرف وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا سب سے بہترین خالق ہے۔ لیکن جب اتنا واضح پیغام سامنے آیا تو لوگوں نے کیا کیا، اور ان کے انکار کا پھر انجام کیا ہوا؟ لیکن ہوا کیا؟ قوم نے اس دعوت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ انکار صرف عام لوگوں تک نہیں تھا، بلکہ ان کا بادشاہ بھی اس گمراہی میں سب سے آگے تھا، جس کی وجہ سے اس جھوٹے عقیدے کی جڑیں اور بھی مضبوط ہو گئی تھیں۔ بات صرف اتنی ہوتی تو شاید غنیمت تھا، لیکن وہ انکار سے بھی آگے بڑھ گئے۔ جب ان کے پاس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ حضرت الیاس کی جان کو خطرہ ہو گیا اور انہیں کچھ عرصے کے لیے چھپنا پڑا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آسمان نے اپنا پانی روک لیا۔ یہ ان کے انکار کا ایک خدائی جواب تھا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا ان کے اپنے کیے کا نتیجہ تھا۔ جس رب کی نعمتوں کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اسی رب نے ان سے اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی پانی چھین لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم ایک شدید مصیبت میں پھنس گئی۔ حضرت الیاس کو اپنی زندگی میں سخت مخالفت جھیلنی پڑی، لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ ان کی اصل میراث تو ان کے زمانے سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کی کامیابی اس بات میں ہے کہ ان کی زندگی میں کتنے لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ان کا پیغام وقت سے بھی آگے نکل جائے۔ حضرت الیاس کی دعوت آج بھی زندہ ہے، اور قرآن نے تو ان کی اس ثابت قدمی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ اللہ نے نہ صرف انہیں ایک نیک نبی کہا، بلکہ ان پر سلام بھی بھیجا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر ان کے بعد ان کے مشن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں ایمان کی طاقت کا ایک بہت بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ دیکھیں، دو بہت بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بھلے پوری دنیا خلاف ہو اور انسان اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری، اس یقین کے ساتھ ڈٹے رہو کہ جیت آخرکار سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور یہی سوال یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف الگ الگ نظریات کی بھرمار ہے، وہاں سچائی پر قائم رہنے کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟